اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گھما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا. یہ دین جان مانگتا اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے اللہ کے پیارے ہوتے کیوں مارے جاتے. بالکل غلط بات. انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو. بے عیب جانور تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی وہ نیک لوگوں کی در نسل کے عشق جز نکور آنا کشن. عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا. یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے یہ توہین ہے, یہ شکست ہے, جھوٹا ہے. یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی اللہ کو خوش کریے. لاگر صفتنا و زشت خورانا شن. اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں خامیاں ہوتی ہیں ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو مزے کرو کسی حکومت کے کاسا لے سو جاؤ پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ. میں دو لفظ بولوں گا دانش فروش جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد. دیکھیے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کسی اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقع میں کہ کبھی میرا اب یہ دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا. کوئی بدلے کا ذہن میں چاہے وہ حساب دوستان در دل والی بات ہوتی ہے چاہے اس کو آپ اس پہ لاؤٹ نہیں کرتے ہیں ان سو مینی ورڈز لیکن ہوتا ہے یہ. اسی لیے بعض اوقات دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے. سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر کیا کیا جائے دوست ہے کہہ رہا ہے بات ماننی پڑے گی ہے تو غلط وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی ہے. اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو 100% انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں. اس کا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا یہ سارا اولاد کے لیے. اولاد کی بہترین تعلیم اولاد کی تربیت دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر پہنچا دوں اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے بسا اوقات سوہانے روح بن جاتی ہے. واقعات ایسے معاملات دنیا کے اندر ہوتے ہیں. ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا اجر و ثواب بالکل ری انشورڈ بالکل پختہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی. قوم کی خدمت میں لگے رہو گے قوم تمہیں کیا دے دے گی. وطن کی خدمت میں لگے رہو گے وطن تمہیں کیا دے دے گا. ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش محنت ہر ایثار ہر قربانی کا پورا بدلہ دے گا. واللہ عندہ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر. اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں. دینے کو ہے کیا کوئی کیا دے دے گا تمہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف انگلینڈ میں کہ ایک بادشاہ تھا بہت لالچی اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت مشہور تھا اسی میں کہ وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز ہتھ کنڈوں سے لوگوں کی دولت گھسیٹتا تھا اور بادشاہ کا خزانہ بھرتا تھا. لیکن بڑھاپے میں آ کر پھر وہ بادشاہ کا معتوب ہو گیا. اس کے اوپر جو ہے بادشاہ کا عتاب نازل ہوا تو اس نے کہا بہت حسرت سے had I served God as I served the king. اگر جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی اگر میں نے کہیں خدا کی خدمت کی ہوتی تو مجھے اس بڑھاپے کے عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو محنت کی جائے گی یقیناً اس کا بھرپور صلہ مل جائے گا. تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر. ہوتا کیا ہے اب دیکھیے مکی دور دیکھیے مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں بھوکے رکھے جا رہے ہیں اور کفار بدماش اور وہ مشرکین دلدلاتے پھر رہے ہیں. ان کی جو ہے عیش ہو رہے ہیں بہترین کھا رہے ہیں. یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا. پھر ان کے قافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ قافلہ گیا ہے شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے ڈھول بجاتے ہوئے گئے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازماً پیش آئے. ان لوگوں کے لیے عیش ہے ان کے لیے آرام ہے ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں ان کی پذیرائی مل رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ ریسیپشنز جو ہے ارینج کیے جا رہے ہیں ان کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ چلت پھرت یہ ایاب و ذہاب یہ رونقیں یہ ان کے اندر جو شان و شوکت کے مظاہر نظر آتے ہیں اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تقلب قلب بدلنا الٹ پلٹ میں کرنا. تقلب جانا آنا اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت. زمین میں ملکوں میں چلت پھرت کیسے دندناتے پھر رہے ہیں کیسے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسوں وہاں ہیں. ابھی میں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا اس کے بعد پھر میں سول میں تھا اور پھر میں یہاں آیا تھا پھر میں نے وہاں کیا ہے پھر میں پیرس میں تھا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کا ایک پاؤں یہاں ہے ایک ویسٹ میں ہے ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے. یہ ساری صورتحال کاروبار ہے پھیلے ہوئے ہیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ہانگ کانگ میں بھی ہے دبئی میں بھی ہے اور بھی جگہ پر ہے پاکستان میں بھی ہے نہ معلوم کہاں کہاں ہے. یہ ساری چلت پھرت جو ہے تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ ان کافروں کی اس دنیا میں ملکوں کے اندر چلت پھرت ایاب و ذہاب جو ہے آنا جانا شان و شوکت, اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا. متاع قلیل, یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے. یہ زندگی ہے کیا, کتنی ہے, کتنی لمبی ہے. آج مرے کل جنگ پڑھ لو, کیا پتا ہے, بات ختم ہو جائے گی. یہ ساری چمک دمک, یہ ساری جو ہے چلت پھرت, یہ شوق, یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا, یہ کیا ہے, عارضی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا بستر ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ بھی ایک, جیسا کہ میں نے عرض کیا, دین کے لیے کام کرنے والے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا شان و شوکت ان کی ہوگی, دنیا میں بول بالے ان کے ہوں گے, ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے, ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا, لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے, ان کے زندہ باد کے نعرے فلک شگاف ہوں گے, سب دیکھو گے تمہیں دیکھنا پڑے گا. اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, اسلام جب شروع ہوا ہے تب وہ اجنبی سا تھا, کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں. اس کے بعد اسلام کے اندر جب قوت آ گئی تو پھر تو سب کے سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے. لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا. فطوبی للغرباء, تو پھر مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود بھی غریب ہو جائے. دنیا کا دقیانوس ہے یہ, اگلے زمانے کے ہیں لوگ, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی, یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ تو بڑے ہی جو ہے جذباتی لوگ ہیں, یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا. لیکن الذین اتقوا ربہم, پھر دیکھیے وہی پوائنٹ آ گیا, وعدہ جو اللہ کا ہے اہل ایمان سے وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے, دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے. بے شمار انبیاء گئے, دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انبیاء کیا, اللہ کے بڑے بڑے رسول چلے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی؟ اتنی عظیم شخصیت, عظیم ترین معجزات جن کو دیے گئے, روح اللہ, کلمۃ منہ, اللہ کا خاص کلمہ, اللہ کی خاص روح, ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اندازہ کیجیے آپ, کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعاً. جو لوگ اس کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں, پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں, پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے. یہ کیا ہوا, میں کچھ نہیں کر سکا, میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری, کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا, کسی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں, کوئی بائی ہک اور بائی کروک, جیسے کہ فٹ بالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے ہو کر نکل جاؤ, کامیابی حاصل ہونی چاہیے. بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے, جس سے تحریکیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی, نتائج زیرو ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ کر اور اس کو بھی ایک معیار سمجھ لے. تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے, یا شدید ڈپریشن, مایوسی, فرسٹریشن, انتہائی بددلی, اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا. وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر, اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے, جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر, اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پائے. ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے, اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے, پیٹوں پر پتھر باندھے گئے, اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے. غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا ایک دن کا راشن, 1 کھجور, پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی, پھر دوسرے کو دے دی, اس نے چوسی, پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ مفعول کی حیثیت سے کیوں آیا, خاص طور پر ایمفسائز کرنے کے لیے. صابرون نہیں آیا, والصابرین اخص بذکر الصابرین. اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو, تکلیفیں سہو,
اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں، مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں۔ میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور شیطان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے کہ چاہے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے۔ نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں۔ زخم آ گیا ہے، تیسیں اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک کا میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی۔ اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ ایسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے، ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبراً آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا،
بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے۔